آج فتوے دے رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی سیاسی جماعت نہ جنت میں لے جائے گی نہ دوزخ میں لے جائے گی. میں بتاؤ پھر علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت یکسیری. اور اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری اور اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. اقبال کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مولوی ہیں جو فقر کے نام پر لوگوں کو شکار کرتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، لوگوں کو جا کر کہانیاں سناتے ہیں. دیکھیں جی سعد رضوی تو اپنے مقصد کے لیے چل رہا ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے لبیک والے چل رہے ہیں. عمران خان سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ او جناب آپ چھوڑیں ان لوگوں کو. ہم لوگ دیکھیں جی ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا. میں نے کہا اقبال کہتا ہے کہ وہ تھے تو وہ تمہارے آباء پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جو ہمیں آ کر مشورے دے رہے تھے، بار بار ہمارے قائد کو مشورے دے رہے تھے. او جناب تحریک لبیک پاکستان کو، سعد رضوی صاحب کو فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے، فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے، فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے، فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے. وہ خود بھیک مانگنے کے لیے عمران خان کے پاس چلے گئے. میں نے کہا میرا رب رب ہے، ہمیں ہمارے بابا جی نے کسی سے بھیک مانگنا نہیں سکھایا. ہمیں بابا جی نے کہا بھیک ایک ہی دروازے سے مانگنی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جو کل ہم پر الزام لگاتے تھے کہ جناب ان کو انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے، چور نو چوریاں کرنیاں پہندین، چور نو چوریاں کرنیاں پہندین، ہر گل سوریاں کرنیاں پہندین، قوم دا مال لٹن لئی کمیز وچ موریاں کرنیاں پہندین. وہ کہندے کمیز وچ موریاں تے ارباں دیاں چوریاں. قوم کو الو بنایا تھا کہ جناب صاف چلی، شفاف چلی، جی فلاں چلی. میں نے کہا ہمارے علاقے کا شاعر ہے، وہ انہی کے بارے میں اس کی حالت نہیں ہے شاکر شوج آبادی کی، لیکن اس نے بات بڑی کی. وہ کہتا ہے اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پئے، اتے انصاف دا پرچم تلے. پہلے جہانگیر ترین بندے خریدتا رہا، آج وہ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. پرویز الہی جو کل کا ڈاکو تھا آج وہ ہے. یہ بات آپ ضرور یاد رکھنا، کوئی کسی پارٹی کا بیٹھا ہے، کوئی بلے والے کا بیٹھا ہے، کوئی شیر کا بیٹھا ہے، کوئی تیر کا بیٹھا ہے، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے، ہماری محبت بھی اللہ اور اس کے. ہم کسی پیر کے پاؤں چومتے ہیں تو حضور کی وجہ سے چومتے ہیں، کسی پیر کی عزت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. اور یہی ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے، اہل بیت ہمیں یہی بتا گئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کس نے؟ امام حسن اور حسین نے. کیا پوچھا؟ کہ ابا جی بتائیں کیا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں؟ کیا کہا؟ کیا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں بیٹا بڑا پیار کرتا ہوں. فرمایا ابا جی کیوں پیار کرتے ہیں؟ ہم آپ کا خون ہے. فرمایا نہیں بیٹا خون ہونے کی وجہ سے پیار نہیں کرتا. فرمایا ابا جی آپ کے بیٹے ہیں اس لیے اولاد ہیں اس وجہ سے. کہا نہیں اولاد بیٹے کی وجہ سے بھی نہیں، خون کی وجہ سے بھی نہیں. فرمایا پھر آپ ہم سے پیار سیدہ طیبہ طاہرہ جن کہاں چل نہ دیکھا ماں حمیر نے، ان کی وجہ سے کرتے ہیں آپ پیار ہم سے. فرمایا نہیں بیٹا سیدہ کی وجہ سے بھی تم سے پیار نہیں کرتا. تو مولا علی شیر خدا سے امام حسن نے پوچھا ابا جی پھر پیار کس وجہ سے، پھر پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا بیٹا پیار اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تم حضور کے نواسے ہو. بس ہماری بھی کسی کے ساتھ پیار کی وجہ ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہیں. جو آج فتوے دے رہے ہیں
کہ جناب کوئی بھی سیاسی جماعت نہ جنت میں لے جائے گی نہ دوزخ میں لے جائے گی. میں بتاؤ پھر یزید اور حسین میں فرق کیا رہا؟ پھر تو حضور نے جو فرمایا نبی سارے سیاست دان تھے، یہ سیاست نبیوں کی سنت ہے. بتاؤ ایک سیاست نمرود کی ہے اور ایک سیاست ابراہیم کی ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی سیاست جنت میں نہیں لے جائے گی؟ ایک سیاست فرعون کی تھی، ایک سیاست موسیٰ علیہ السلام کی تھی. بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کے پیچھے کھڑا ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک سیاست ابو جہل کی تھی، ایک سیاست میرے آقا و مولا کی. بتائیں کیا ہم آقا و مولا کے راستے پر چلنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ ہمیں آ کر نیا دین نہ سمجھاؤ. ہمیں ہمارا بابا 1450 سال پہلے ہمارے آقا و مولا دین دے گئے اور ہمارے بابا جی دین صحیح طرح سمجھا گئے اور بتا گئے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. لیکن اقبال نے تمہارے بارے میں کہا ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد. ہے مملکت پاکستان میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. اتنے ہو چکے ہیں کہ اب قرآن کی تعلیمات کو بھلا کر بتائیں نا. یہ المفتی صاحب بیٹھے ہیں جی، یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور میں منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جناب یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. جناب دین ہم نے پاکستان میں لانا ہے، دین پاکستان میں لانا ہے. ادھر بیٹھ کر میں یہ بات کروں بجائے اس کے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا پھر ادھر بات اور کروں، کھڑا میں نون لیگ کے ساتھ ہو جاؤں. ادھر بیٹھ کر میں کہوں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے، اولاد قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، کھڑا عمران خان کے ساتھ ہو جاؤں. بتاؤ قوم ہمیں دین کا غدار نہ کہے تو پھر کیا کہے؟ وفادار کہیں گے. اگر میں دین کا دعوے دار ہوں، دین پڑھنے والا ہوں، تو کھڑا انہی کے ساتھ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے الحمدللہ تحریک لبیک. وہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کہتا ہے زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرک یہ کہتی ہے کہ کورے چشم بے ہنر. اقبال کہتا ہے کوا شاہین کو کہتا ہے تیرے پر مجھے اچھے نہیں لگتے. پاکستان کے کچھ کوے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سعد رضوی اچھا نہیں لگتا. وہ تے ساڑھے قائد نے کہہ دیتا بھئی قدم کی ساڑھے قائد نے دیکھا اسی گردنہ بدا دیتی ہیں. یہ تو باتیں بابا جی فرماتے تھے پیچھے رہ گئی ہیں. ہم نے گردنیں رکھی حضور کے لیے ہوئی ہیں. ہمارا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں. نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے، نہ ہم نے کسی کو اٹھانا ہے. ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے. اور آپ نا امید نہ ہوا کریں. ہاں بالکل نہیں. ہمیں جی 4 سال لگا ہے بطور سیاسی کام کرتے ہوئے. ویسے 5 سال مکمل ہو گئے. چلو جی 5 سال ہوئے ہیں. 5 سالوں میں تحریک لبیک پاکستان کتنی اوپر گئی ہے؟ 20 سالہ پارٹیاں کتنی بڑی بڑی پارٹیاں، 40 سالہ پر پارٹیاں بھی ہم سے پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ ان کو پتہ ہے حق والے یہی ہیں. ان سب کو پریشانی ہے، عالم کفر کو بھی، مودی کو بھی. انڈیا کے چینلوں پہ تو نہیں چلا کہ عمران خان نے ہمیں دھمکی لگائی ہے کہ جناب تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے. انہوں نے چلایا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے فون آیا جو کہتے تھے اسلاموفوبیا کا بل پاس کرایا. کہتے جی لبیک علی کدھر ہیں؟ میں نے کہا ہم دیکھ رہے تھے. ہم نے 1-2 دن میدان خالی اس لیے چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے. یا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. اقبال کہتا ہے زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرک یہ کہتی ہے کہ کورے چشم بے ہنر. اقبال کہتے ہیں شپرک کہتے ہیں چمگادڑ کو. چمگادڑ کو آپ کو پتہ ہے خود نظر نہیں آتا، اندھا ہے. وہ شاہین کو بھی کہتا ہے تینوں بھی نظر نہیں آتا، تو بھی اندھا ہے نے خود اندھے. انہوں نے عمران خان آج کا رسول نظر آتا ہے، کہتے ہیں تانوں کیوں نظر نہیں آتا؟ میں آگے ساڑھے کول آنکھ خادم حسین علی ہے. تمہارے پاس آنکھیں نواز شریف والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں سعد حسین والی ہیں. تمہارے پاس آنکھیں زرداری والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں انس حسین والی ہیں. اب تمہارے پاس آنکھیں دنیا دار کمینوں والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں محمد عربی کی غلامی والی ہیں.
ہم ان آنکھوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان آنکھوں، ہماری آنکھیں جو حضور کا غلام ہو وہ پینٹ والا بھی ہو تو ہماری آنکھیں اس کو بھی پہچان لیتی ہیں، نہیں بھی اس کی بھی جوتی چوم لینی ہے، او بھاوے قمیض موریاں کر کے بھی جو مرضی کرتا رہے۔ تو کون کہتے ہیں جناب دیکھیں جی وہ اللہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کتنے بے درد ہیں سر سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں، کہتا ہے کتنے بے درد لوگ ہیں، وہ جو زہریلی ہوا ہوتی ہے نا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، اور کتنے ظالم ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں، کہتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں یہ تو روشنی ہے۔ یہ کہتے آگے کہتا ہے ان کے ہاتھ میں گر خون کے چھینٹیں دیکھیں، ان کے ہاتھ میں گر خون کے چھینٹیں دیکھیں، مصلحت خیش سے رنگ ہی نہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ دیکھیں بھی صحیح کہ ناموس رسالت کے پہرے داروں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلا کر ان کو شہید کیا، تو کہتے ہیں نہیں نہیں جناب یہ تو خون نہیں ہے، یہ تو مہندی لگی ہوئی ہے۔ دیکھ بھی لیں کہ انہوں نے آسیہ چوڑی کو چھوڑا، کہتے ہیں نہیں نہیں جناب عاشق تو پھر بھی وہی ہے، جناب دیکھیں جی عاشق تو وہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم وقت کے انتظار میں ہیں، ہمیں پریشانی ہے، ہمارا بھروسہ رب پر ہے، اور جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے رب اس کا بھروسہ توڑتا ہی نہیں ہے۔ امریکہ بھروسہ توڑ سکتا ہے، یورپ بھروسہ توڑ سکتا ہے، دنیا دار بھروسے توڑ سکتے ہیں، یہ دنیا بھروسہ توڑ سکتی ہے، لیکن جس نے رب پر بھروسہ رکھا رب اس کا بھروسہ نہیں توڑتا۔